हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं नूर हूँ। आपको आज मैं दिखाऊंगा मोहम्मद साहब के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, वो कैसे रहते थे, उनका किरदार कैसा था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो लीजिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम का भी अंदाज क्या देखें। ये बात बुखारी है, ये है, मुस्लिम वाह, है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना सुर्ख धारीदार चादर ली बहुत अच्छी। और हुजूर ने कंधे पे रखी। सुर्ख धारीदार चादर नजरान से आया करती थी तो जरा सख्त होती थी। कुछ कपड़े सख्त होते हैं ना। फरमाते हुजूर गुजर रहे थे तो एक आदमी आया, भिखारी। उसने हुजूर की चादर को पकड़ा बड़े पीछे लोगों से। की बड़ी उसे बात। तरीका नहीं आता ना अभी मांगने का। चादर को पकड़ के ना यूं खींचा हुजूर की तवज्जो कराने के लिए, जैसे कोई बच्चा किसी वक्त पीछे से पकड़ के दामन खींचता है, खींचा। वाह, तो हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं माशाअल्लाह। कि इस जोर से उसने खींचा कि हुजूर की गर्दन पर मैंने निशान पड़ा हुआ देखा। नाजुक वजूद अतर निशान पड़ गया। तो हुजूर ने जब पलट कर उसकी तरफ देखा तो वो कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुछ मांगने आया हूं, मुझे कुछ दीजिए। मेरा तो दरवाजा भिखारी जोर से बजा देता तो मैं उसे डांट क्या देता। बात है, ये कोई तरीका वाह, है? खैरात लेने आए हो, कर्जा लेने आए हो? लेकिन जब उसने कहा ना हुजूर कुछ दीजिए, तो हदीस के लफ्ज ये बहुत अच्छी। फलतफता इलैहि फदाहिक। हजरत अनस कहते हैं कुर्बान जाऊं, महबूब ने जब उसकी तरफ देखा तो हुजूर ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। ये बड़ा मुश्किल काम है कि कोई गले में चादर डाल के खींचे और इंसान मुस्कुराए। बड़े लोगों की बड़ी लेकिन बात। बरेली के इमाम फरमाते हैं जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम, उनके खुतबे की हैबत पे बेहद दुरूद और उनकी बातों की लज्जत पे लाखों सलाम, और जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए, कहते हैं हुजूर हल्का सा तस्कीन करते थे, पूरा मुस्कुराते भी नहीं थे, तो रोने वाला हंसना शुरू कर देता था। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता था कि वो तस्कीन तो फिर हुजूर कभी कभी करते होंगे ना, यानी वो मौज तो कभी कभी आती होगी। तो आला हजरत ने अगले मिसले में उसका जवाब दे दिया। बहुत अच्छी। फरमाने लगे ऐसा नहीं था कि फिर लोगों को इंतजार करना पड़ता था कि हुजूर मुस्कुराएंगे तो रोते हुए हंसेंगे। फरमाया नहीं, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। इस मुस्कुराहट के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि ये तो हर वक्त बहती रहती है, ये तो हुजूर की आदत है। उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। फलतफता इलैहि फदाहिक, हुजूर ने तवज्जो फरमाई तो मुस्कुराए। माशाअल्लाह। गले में चादर डाल के खींचा है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दो पहाड़ियों के दरमियान जितनी बकरियां खड़ी हैं सारी ही इसे दे दो, सारी। अब वो शख्स हुजूर की तारीफ करने लगा। अब उसने हुजूर से अदब सीखा। हम लोग जब थोड़ा सा किसी को सिखाने का मूड बनाए, हमारे यहाँ सिखाने का मूड नहीं है, हमारे यहाँ तो आदमी को बेअदब करार देते हैं। क्या बात है, वाह। हम किसी शख्स की तरबियत नहीं करते, बल्कि उसको कहते हैं तुझे पता नहीं है चलना कैसे था, आना कैसे था, बैठना कैसे था। भाई आप पहले सिखा लें, तालीम दे लें, उसको पहले आप बाखबर करें, उसके बाद अगर कभी झिड़कना हो तो अपने शागिर्द को, बेटे को, सिलसिला तरीकत में आने वाले को आप तंबीह कर सकते हैं। लेकिन लोगों बड़े लोगों की उस बड़ी बात। रवैये के साथ, बड़ी खूबसूरत हदीस लिखी है काजी अजाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शिफा शरीफ में, बड़ी खूबसूरत। फरमाते हैं कि एक बद्दू ना हुजूर की बारगाह में कुछ लेने आया, खैरात लेने आया। माशाअल्लाह। रात का वक्त था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अता किया। जब उसने हुजूर ने कुछ दिया ना तो उसने बड़ी सख्त बात की, बड़ी सख्त बात की। हुजूर ने कुछ दिया तो कहने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो बड़ी तारीफ सुनी थी। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र न बाशद। कहने लगा मैंने तो बड़ी तारीफ सुनी, क्या बात, कुछ भी नहीं दिया। वाह। हालांकि हुजूर को जिसको एक कतरा अता करे उसकी तो नस्लों की भूख भी खत्म हो जाती है। बहुत अच्छी। लेकिन देहाती था ना, अनपढ़ है, अभी बद्दू है, आदाब नहीं जानता। मैंने तो बड़ी तारीफ सुनी थी, तो ये आप क्या दे रहे हैं, ये आपने क्या किया? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे तो जनाब उमर ने एक तलवार, बड़े लोगों की बड़ी बात है।
اس بے ادب کو قتل کریں گے. حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جا، جلدی نہ کر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے حکم پا کے میں ٹھہر گیا تو حضور نے اس بدو کا دامن پکڑا، حضور گھر لے گئے. گھر لے جا کے حضور نے اسے کچھ اور دیا. فرمایا آپ کیا خیال ہے؟ کہنے لگا تھوڑا اور مل جائے تو اچھا ہے. حضور نے تھوڑا اور دیا، پھر اور دیا، پھر اور دیا. اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ. جب حضور نے بڑا نوازا نا، کہنے لگا یا رسول اللہ بس کریں، اب تو مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جائے گا، اب نہیں اٹھایا گا. اور ایک روایت یوں بھی ہے کہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا. حضور اٹھایا نہیں جائے گا، بس کریں. حضور نے فرمایا اب تیرا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہت اچھا. کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تیز آندھی، اتنی طوفان اتنا تیز چلتا نہیں دیکھا جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتے ہوئے دیکھی ہے. حضور نے فرمایا مسجد میں تم نے میرے صحابہ کے سامنے جو کہا نا، اس سے ان کے دل ٹوٹ گئے. بڑے لوگوں کی بڑی بات. یہ لفظ اگر تم مسجد میں جا کے بیان کرو گے نا تو ان کے دل جڑ جائیں گے. اب اس فکرے کو سمجھیے گا. جب اس نے کہا کہ حضور نے کم دیا تو دل ٹوٹے، دل ٹوٹے. یعنی محبوب امت کو یہ درس دے رہے ہیں کہ جب تم نے کہا نا نہیں دیتے تو امت کا دل ٹوٹتا ہے، اور جب تم کہتے ہو نا حضور بڑا دیتے ہیں تو دلوں میں خوشی داخل ہوتی ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے مسجد میں لائے. خاص غور فرمائیے، مسجد میں لا کر کے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہی بات کرو، اب کہو کیا کہتے ہو. تو انہوں نے صحابہ کے مجمع میں کہا کہ لوگوں بہت اچھی، میں نے آندھی اور طوفان کو اتنا تیز چلتے نہیں دیکھا جتنا حضور کی سخاوت کو تیز چلتے دیکھا ہے. صحابہ خوش ہو گئے. اب یہاں حضور نے ایک مثال بیان کی جو بڑی ہی میٹھی ہے اور میرے اور آپ کے لیے بڑی تسلی کا باعث ہے. بڑے لوگوں کی بڑی بات. عمر اگر تم اسے اسی عقیدے پہ قتل کر دیتے جو اس نے پہلے بات کی تھی تو یہ دوزخ میں جاتا، اور جو اب جملے بول رہا ہے اگر اس بات پر دنیا سے جائے گا تو اللہ اسے جنت عطا کرے گا. ماشاءاللہ. حضور نے ایک مثال دی. محبوب فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، اس کی ناک سے نکیل نکل گئی تھی. بہت سارے لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے، کوئی اسے نیزہ مارتا تھا، کوئی ڈنڈا مارتا تھا، کوئی چھڑی مارتا تھا. اونٹنی کیا بات سے لوگ پکڑنے کے لیے بھاگتے تھے، وہ بدکتی تھی، آگے جاتی تھی، حتیٰ کہ وہ لہو لہان ہو گئی، تھک گئی، پریشان ہو گئی. محبوب فرمانے لگے پھر اچانک اس کا اپنا مالک آ گیا. اس اونٹنی کا اپنا مالک آیا، لوگوں سے کہنے لگا پیچھے ہٹو، یہ تم نے میری اونٹنی کا کیا حال کیا. اس نے تھوڑا سا چارہ زمین سے بڑے لوگوں کی بڑی بات. اور جیسے ہی اونٹنی کو دکھایا وہ دوڑتی ہوئی آئی، دوڑتی ہوئی مالک کے پاس آئی. اس شخص نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا بغیر کسی کی مدد کے. خاص غور کریں بات پر، خاص توجہ، بغیر کسی کی مدد کے اونٹنی کی ناک میں نکیل ڈالی اور پھر لوگوں سے کہنے لگا تم نے بڑا ظلم کیا، میری اونٹنی کو تنگ کیا. اونٹنی میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. گویا حضور فرمانے لگے امت بھی میری ہے، یہ امت میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے تو حق نے فرمایا کہ بخشا والسلام. یہ طریقہ سیکھے امت کو سنبھالنے کا. یہ حضور نے ہمیں طریقہ دیا، امت کو سنبھالنے کا طریقہ سیکھے. کیا بہت گرجدار آواز کے ساتھ لوگوں کو سنبھالا جائے گا؟ کیا کسی شخص کو متکبر کہہ کے اسے چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ تکبر میں بڑھ جائے؟ کسی شخص کو دنیا دار کہہ کے اسے چھوڑ دیا جائے گا کہ جو مرضی کرتا رہے؟ کسی شخص کو بہت زیادہ گناہوں میں الجھا ہوا دیکھ کر چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، حکمت کے ساتھ اس کا علاج کیا. دیکھیں نا حضور کی بارگاہ میں آ کے ایک شخص نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. امام راضی اس حدیث کو لائیں، میں حضور کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میری کچھ بری عادات ہیں جو مجھ سے چھوٹتی نہیں. حضور نے فرمایا کون کون سی؟ ہم لوگوں نے تو لوگوں کو کاٹ دیا. کیا بات، کاٹ دیا. اوہ یہ نشہ کرتا ہے،
رشتہ دار ہو کے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں، اسے اٹھاؤ کسی ہاسپٹل میں لے بہت اچھی. تاکہ بیچارہ دوبارہ سے دنیا میں آ جائے. کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو لوگ اسے کاٹ ڈالتے ہیں، بلکہ اس طرح کرتے ہیں کہ معاشرے سے کاٹ دیا جاتا ہے. جب آپ پیار کریں گے، ان لوگوں کو واپس لائیں، یہ پھر سے سوسائٹی کا حصہ بنیں گے. امام راضی کہتے ہیں بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے. کہ اس شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر کچھ بری عادات ہیں جو میں چھوڑ نہیں سکتا، تو ان کے ہوتے ہوئے میں کیسے کلمہ پڑھوں؟ حضور نے فرمایا بیان کرو. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ماشاء اللہ اللہ. تعالیٰ ناجائز فعل کا، عورتوں سے ناجائز تعلق رکھنے کا بھی عادی. حضور میں چوری بھی کر لیتا ہوں، معاذ اللہ شراب بھی پی لیتا ہوں، اور چوتھی بات یہ کی کہ حضور جھوٹ بولنے کا بڑا عادی ہوں. حضور ان گناہوں کی موجود بڑی کوشش کی ہے پر یہ جان چھوٹتی نہیں، ان کی موجودگی میں کیسے کلمہ پڑھوں؟ میرے مصطفیٰ کریم مسکرائے. کیا بات ہے. واہ. حضور نے فرمایا ایک چھوڑ دو گے؟ تو نہیں توجہ کی آپ نے میری بات میں. کیا فرمایا؟ بہت اچھی. بولیے گا. ویسے میرا مشورہ ہے جو زیادہ گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں ایک چھوڑ کے دیکھیں. ایک بیماری کا علاج ہو جائے تو دوسری کا بھی ہو ہی جاتا ہے. ہم سب بیماریوں کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. بڑے لوگوں کی بڑی بات. ایک ایک کر کے چھوٹ جایا کرتی، ایک چھوڑ دے. اس نے کہا حضور حکم کرے، میں سردار ہوں قبیلے کا. فرمایا تم نے جھوٹ نہیں بولنا آج کے بعد، یہ پہلے چھوڑ دے، میں تمہیں کلمہ پڑھاتا ہوں. کہا حضور وعدہ ہو گیا جھوٹ نہیں بولوں گا. وہ کہتے ہیں جھوٹ چھوڑنے کے وعدے پر میں نے محبوب علیہ السلام نے مجھے دوا دے دی. میں نے کلمہ پڑھا. معاذ اللہ تعالیٰ پہلے دن جب میں گیا تو مجھے ایک چیز گری پڑی نظر آئی، چوری بھی نہ کرنی پڑی لیکن کسی کی تھی. جب میں ہاتھ ڈالنے لگا میرے دل میں خیال آیا اگر کیا کسی نے بات. پوچھ لیا کہ بھائی میں نے کوئی چیز تو نہیں دیکھی، تو جھوٹ تو میں بول نہیں سکتا، تو سچ بولوں گا تو چور بنا دیں گے لوگ. کہتے ہیں پہلے دن ہی وہ چوری والا معاملہ تو گیا ہاتھ سے. اب میں ذرا آگے بڑھا تو گھر پہنچتے ہی شراب کی بوتل ہاتھ میں آئی. فرماتے ہیں دل میں خیال آیا کہ شراب پی کے باہر نکلوں گا. کسی صحابی نے بڑے لوگوں کہا کی میں بڑی بات ہے. پیر بھائی ہو گیا ہوں، اگر مجھ سے شراب کی بدبو سونگ کے پوچھا کہ تم نے شراب پی ہے، شراب پی ہے تو جھوٹ تو بول نہیں سکتا، تو سچ بولوں گا تو کیا سوچیں گے؟ ماشاء اللہ. حضور کا غلام ہو کے یہ کام کرتا ہے. فرماتے رات ہوئی تو ایک خاتون کے پاس گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منہ کالا کرنے کو. بھائیوں سننا، کہتے ہیں جب میں اس کے قریب پہنچا، ہم کلام ہوا تو وہ کہنے لگی سنا ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، سنا ہے تو مسلمان. بھائی تجھ سے لوگ پوچھتے تو کیا ہیں نا کہ بات. بتا تو کس کا شاگرد. واہ. لوگ کہتے تو ہیں نا کہ تو فلاں کا مرید بھی بنتا ہے اور یہ تیرا رویہ ہے، تو اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے اور یہ تیرا انداز ہے. لوگ پوچھتے تو ہیں نا کہ اتنے شانوں والے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور یہ طرز زندگی اپنایا ہوا ہے، دنیا کے سب سے بہترین مذہب کے ماننے والے ہو اور یہ انداز فکر ہے. رسول رحمت